اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ وہ نیک صالح اور پاک لوگوں کے بارے میں بھی ان کے نظریات اس طرح کے ہو جاتے. یاد رکھیں جیسا کریں گے پھر ویسا بھریں گے. بولیں بھی سوچ کے، چلیں بھی سوچ کے، مخالفت بھی کریں تو سوچ کے، اور اتنی جتنی کسی کی بنتی ہے. الزام بھی لگائیں تو خدا را اللہ سے ڈر کے، فٹافٹ نہیں، جلدی نہیں. آپ ہر چوتھے بندے کے بارے میں لوگ نہیں کہہ رہے فلانا پیسے کھاتا ہے، بھئی آپ نے دیے یا آپ گواہ بنے جب وہ کھا رہا تھا، آپ نے یہ کیسے بات کر دی؟ تو ہم تیزی کے ساتھ اس طرح کے اعمال اکٹھے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے اذیت کا سبب بنیں گے. میرے رب نے فرمایا احسان کرو، نیکی کرو تاکہ بدلے میں تمہیں بھی نیکی ملے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے؟ اپنی زندگی میں کوشش کریں کوئی بد دعا نہ لیں، کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کریں کہ پھر وہ رب کریم کے دروازے پہ جھکے اور ہمارے لیے وہ بد دعائیں کرے. لیکن بندوں کے بارے میں بندوں کا رویہ سخت ہو، اس کا لہجہ رب کریم کے بندوں کے بارے میں تلخ ہو، اس کے دل میں رحم کے، کرم کے میٹھے جذبات ہی نہ سرے سے ہوں، اور وہ کہے کہ میرے بارے میں نرمی کی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو کل بھی راحت نصیب ہوتی ہے. کسی شخص کو مشکل میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا. باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. وہ ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں، پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا. آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی، لیکن شریکہ چل رہا ہے نا، تو تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں. یہ بامروت، با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو گہرا دشمن بھی ہو، گہرا، اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے. ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما. تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے. میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے. ٹٹولتے ہیں کہ تو وہاں نہیں جاتا، تو جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا، اور تو اگر جاتا ہے تو پھر تو کوئی کہانی سنا، کوئی بات چھیڑ. یہ ہمارا مزاج ہے. ہم چاہتے ہیں، میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے، ہم لامحدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ اس نے کرم فرمایا. اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی ہیں. اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا. اس کو کرم سمجھو، پردے نہ کھولو. اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے. اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. مہربانی کریں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لامحدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو، وہیں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا، ان کے عیب نہ ٹٹولنا. بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں. حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا.
اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا. یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں گا, اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا. تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے. یہ ہوتا ہے, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اور اس وقت بندہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے پتہ پھینکا تھا تو میرا پتہ چل گیا ہے, دیکھا نا. پھر اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. شریف جو ہوا, شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا, ایک چیز ہے شر, تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا. بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے, کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں, یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں, میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا. وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے, حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے. تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور 10 مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں, اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ, یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا. اتنا بڑا آدمی. لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا, اروا اس عورت کا نام تھا. اسے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا, اس میں اتنی جگہ میری ہے. مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھیں, آپ شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں. بھئی ایک عورت آ گئی, اس نے دعویٰ کر دیا, اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا ہے, کہتا ہے جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے, تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں, اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا. اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے, اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی. اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے. اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو. ختم ہو گئی بات. شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نہ دے دی, ایسے تو نہیں نہ کوئی دے دیتا 4 مرلے, او بھائی ایسے تو نہیں نہ. فوراً فرمایا حضرت سعید بن زید, فرمایا دے دو اسے. تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے حضور جب آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا, اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے. فرمایا اٹھانے دو اسے, توق اسے اٹھانے دو. اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو, دے دو. لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ کہاں سے اتنا حوصلہ بندہ کرے, دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا, اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی اس پر اتنا گھنونا الزام لگا دینا. اب حضرت سعید بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو, لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا, کلیجہ پھٹا ہوا تھا, طبیعت پریشان تھی. ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ سچائیاں بھی تو جانتا ہے, جھوٹ بھی تو جانتا ہے, ظاہر چیزوں کو بھی تو جانتا ہے, چھپی ہوئی کو بھی تو جانتا ہے. اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے, اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا پھر اس میں اس کی قبر بنا دے. بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زید تو پہلے وصال کر گئے, لیکن وہ عورت زمین تو لے لی, گھر میں رہتی تھی پر اندھی ہو کے رہتی تھی, ڈھونڈتی پھرتی تھی, دائیں بائیں جاتی تھی. تو لوگ اسے کہتے تھے کیا بنا؟ کہنے لگی کچھ نہ پوچھو, مجھے سعید بن زید کی دعا لگ گئی ہے.
मुझे लग गई दुआ, तड़पती थी, रोती थी। कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई। उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखिए ना, लोग उस वक्त समझ रहे होते हैं कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया, हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा, और तुम्हें पता नहीं। तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी जो है वो वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था तो वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गया? याद रखना, अगर उसका वजीरों मुशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के? तो तुम किस तरह समझते हो कि बंदा और वारिस शाह मान करी ना वारसादा, रब बेवारसा करके मार दई। तो हम जब चल रहे होते हैं ना तो फिर तो हमारी कद काठ का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना, एक कदल करने वाली ज़ात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा, अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करें